السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. امروز ما درس دهم را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم. متن امروز ما چوپان دروغگو می باشد. خب واژه های جدید هم را میخوانیم و نکته های جدید ما مخور، مگو، با، بی، ولی و اما می باشد. خوب، چوپان دروغگو. جی، چوپان دروغگو کی ہم نے اردو میں بہت سارے جو قصے کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ چرواہا ایک جھوٹا چرواہا جس کا چوپان دروغگو یعنی جھوٹا، دروغگو کا مطلب ہے جھوٹا، چوپان چراہا جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے. خوب، در زمان قدیم چوپانی بود که گاهی به بی سبب فریاد میزد گرگ آمد، گرگ آمد. ہاں جی، کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے قدیمی ایک گڈریا تھا جو کہ ایسے ہی وہ آوازیں لگاتا تھا، کوئی سبب بھی اس چیز کا نہیں ہوتا، ایسے فالتو میں وہ آوازیں نکالتا تھا کہ بھیڑ آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا. مردم که خیال میکردند او را راست میگوید برای نجات او و گوسفندانش به سوی او میدویدند. کہتے ہیں کہ لوگ جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ واقعاً ان کی بھیڑ بکریاں ہیں تو وہ ان بھیڑ بکریوں کو کھانے کے لیے بھیڑیا آ گیا ہوگا، تو وہ اس کو نجات دینے کے لیے، اس کو بچانے، اس کی بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے اس کی طرف دوڑ کے آتے تھے. ولی میدیدند آنجا گرگی نیست، مگر وہ دیکھتے تھے جب بھی، لیکن وہ جیسے آ کر دیکھتے تھے کوئی اس کو بھیڑ ہی نہیں ہے، بھیڑیا ہی نہیں ہے. چوپان می خندید و مردم می فهمیدند که او دوباره دروغ میگوید. جو گڈریا تھا وہ ہنس رہا ہوتا اور لوگ سمجھتے کہ ہاں جی اس نے دوبارہ جھوٹ بول دیا ہے. دوستانش او را نصیحت میکردند که دروغ نگو. دوست جو اس کے دوست تھے اس کو نصیحت کرتے تھے کہ اس طرح جھوٹ نہ بولا کرو. بعد دروغ ہایت مردم را آزار نہ دے، اپنے ایسے جھوٹے دعوے اور اپنے جھوٹے آوازیں کے ذریعے لوگوں کو آپ تکلیف نہ دیں. اما وہ گوش نمیداد، لیکن وہ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، جب بھی کہیں تو وہ اس کو کان ہی نہیں دھرتا تھا. بالاخر روزی کے گرگ به گوسفندان حمله کرد. بالاخر ایک دن ایسا ہوا کہ واقعاً بھیڑے نے حملہ کر دیا. چوپان به این طرف و آن طرف میدوید. جو گڈریا تھا وہ ادھر ادھر بھاگا. وداد میزد اور با آواز بلند اس نے آواز لگائی گرگ گرگ، بھیڑ آ گیا، بھیڑ آ گیا. اما مگر مردم به فریادهای او اعتنا نکردند، مگر لوگوں نے اس کی اس فریاد کو نہ سنا. و فکر کردن اور انہوں نے سمجھا کہ باز ہم دروغ میگوید کہ یہ پھر سے جھوٹ بول رہا ہے. بے ہمین دلیل به کمک او نرفتند اور اسی وجہ سے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہ گئے کہ دوبارہ سے یہ گفتگو جو کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے. در آن روز گرگ تعدادی از گوسفندانش را پاره پاره کرد. کہتے کہ اس دن بھیڑیا نے بہت سارے بھیڑوں کو، بکریوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. چوپان دروغگو از کارش پشیمان شد. جو گڈریا تھا وہ اپنے اس جو جھوٹے جو دعوے کرتا تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، وہ اس اپنے کام سے کیا ہو گیا؟ پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. اما پشیمانی برای سودی نداشت، مگر یہ اس کی جو پشیمانی ہے، اس کے جو شرمندگی ہے اس کو کوئی فائدہ نہ دی. همان طور که از این داستان فهمیدید دروغ گفتن آثار بدی دارد. جیسا کہ اس قصے کہانی سے آپ نے سمجھا کہ جو جھوٹ بولنا ہے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے.
به همین دلیل اسلام برای دور ماندن انسان از آثار بد روگویی همه را از آن نہیں میکند. دور ماندن کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے، اسی دلیل سے، اسی وجہ سے کہ اسلام انسان کو جو جھوٹ بولنے کے نتیجے کو وجہ سے جو اس کے آثار ہوتے ہیں، جھوٹ کا اس کا نتیجہ ہوتا ہے انسان کو، تو وہ اس سے منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اسلام نہیں منع کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام در این بارے میں فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بدیارہ در یک خانے گذاشتن و خرید آن خانه دروغ است، کہتے تمام برے کاموں کو ایک کمرے میں ڈال دیں اور اس کی چابی جھوٹ کو کر دیں۔ کہتے کہ اس گھر کی جو چابی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، یعنی جھوٹ بولیں گے تو ساری جو بد تہذیبی ہے، بد کرداری ہے، وہ سارے سامنے آ جائے گی۔ جس طرح ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ جھوٹ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ آفرین، جڑ ہے، جڑ۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ زنہار مگو سخن به جز راست، هرچند تو را در آن ضرر هاست. گفتار دروغ را اثر نیست، چیزی ز دروغ زشتر نیست. تو یہ کیا اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں اپنے جو لب ہیں، ہونٹ سیے ہوئے ہیں، تالا چابی بھی لگایا ہوا ہے۔ خوب پاسو دهید، جواب دینا ہے۔ چرا دوستان چوپان را او نصیحت میکردند؟ سبب دویدن مردم به سوی چوپان چه بود؟ مردم به چوپان چه نصیحت میکردند؟ چوپان از چه کاری پشیمان شد؟ چرا؟ امام حسن عسکری امام حسن عسکری علیہ السلام دربارے دروغ گفتن به چه فرمودند؟ خوب واجیہ موضوع وہ الفاظ جو آج ہم نے نئے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دروغ گفتن، نہیں جھوٹ بولنا۔ کتاب فروش کتابی را 5000 تومان خرید، جو کتاب بیچنے والا ہے اس نے کتاب کو 5000 میں کیا کیا؟ خریدا۔ اما بے دروغ به مشتریش گفت، مگر جھوٹ کس کے ساتھ جھوٹ بولا؟ اپنے گاہکوں سے جھوٹ بولا کہ مان ان کتاب را 8000 تومان خریدم، میں نے تو اس کتاب کو 8000 میں خریدا ہے، و 10000 تومان میں فروشم اور 10000 میں ان کو بیچوں گا یا بیچ رہا ہوں۔ برادر بزرگم به من گفت، میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا، فردا تو را به پارک میبرم، کل میں آپ کو حتماً میں آپ کو پارک لے جاؤں گا، ولی این کار را نکرد، مگر اس کام کو انجام نہ دیا، ایسا نہ کیا۔ به او گفتم چرا دروغ گفتی؟ میں نے اسے پوچھا یا اس کو کہا کہ کیوں آپ نے جھوٹ بولا؟ دروغ گو کسی کا دروغ میں گویا، دروغ کو جھوٹے بندے کو کہتے ہیں، جھوٹے انسان کو کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ انسان دروغگو معمولاً حرف یا دروغش را فراموش میکند، جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنے ان جھوٹی باتوں کو جلد از جلد کیا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتی ہیں اس کو۔ جھوٹ ہوتا ہے، اصل تو کام وہ نہیں ہوتا نا، صحیح اور اچھا کام تو نہیں ہوتا، واقعاً جو کام انجام ہوتا نہیں ہوتا، وہ ایسے فرضی جو جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ جلدی بھول جاتا ہے اس کو۔ ہمیں دروغگو نیست چون وقتی مطالعه نمیکند، به استاد میگوید ببخشید من مطالعه نکردم۔ فریاد زدن یعنی فریاد کرنا کے معنی میں آتا ہے، داد زدن، چیز را به صدای بلند گفتن، اب آواز بلند کہنا کسی چیز کو۔ ہنگامی کے خواب بدی دیدم، جیسے میں نے برا خواب دیکھا، فریاد زدم از خواب بیدار شدم، میں نے ایسی آہ نکالی اور زور سے آواز کی اور اپنے اس خواب سے جو سویا ہوا تھا اس سے میں بیدار ہو گیا۔ آہستہ سخن بگو و داد نزن، گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں۔ برادران یوسف و او را در چاه انداختند، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کو کیا کیا؟ چاہ میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ و به دروغ گفتن اور جھوٹ بولا کہ گرگ یوسف را خورد، بھیڑیا نے یوسف کھا لیا۔
گورکھا خوردن گوشت گوسفند دوست دارند. جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بکرے اور بھیڑ کے کھانا پسند فرماتا ہے. ہاں جی. خیال خیال کرنے کے بارے میں آتا ہے. دوستم 30 سال دارد اما چون موهای سر سفید است همه خیال میکند سن او زیاد است. جو میرے بیٹے معذرت کے ساتھ میرے دوست کی معذرت میرے دوست کی عمر کتنا ہے؟ 30 سال ہے، مگر اس کے جو بال وہ سفید ہو چکے ہیں، اس کے سر کے بال. اس وجہ سے سارے خیال کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو عمر ہے اس کی عمر زیادہ ہے. قابل از آمدن به ایران خیال میکردم یاد گرفتن زبان فارسی خیلی مشکل است اما پس از مدت کمی فهمیدم آسان است. راست گفتن یعنی سچ بولنا، یہ جھوٹ بولنے کے مخالف میں ہوتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ راست می گفت و از دروغ گفتن پرہیز میکرد. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے. گوسفند وہیں بکریو کہتے ہیں. در روز عید قربان حاجی ها در مکه گوسفند ذبح میکنند کہ عید قربان کے دن حاجی جو ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں وہ بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو. چھپانا ہر روز صبح گوسفند ها را به داشت و صحرا میبرند. به سوی یا به طرف، مطلب به سوی یعنی کی طرف، اس کی طرف. مسلمان به سوی کعبه نماز میخوانند. مسلمان جو ہے نا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خدا کے وقتی مادرش را میبیند به سوی او میدود. نصیحت کرنے کے معنی میں آتا ہے. سخنی که به دیگران میگوییم وہ باتیں جو دوسروں کہتے ہیں تا ناراض بدیا دور کنیم به یا بیکار خوب تشویق نمائیم. اگلے بندے کو بدی سے دور کرنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اچھے کام کی طرف اس کو رغبت دینا ہوتا ہے. وقتی به ایران می آمدم پدرم مرا نصیحت کرد گفت پسرم جب میں ایران میں آ رہا تھا تو میرے والد گرامی نے مجھ سے نصیحت کی اور کہا بیٹے خوب درس بخوان و از دوستان بد دوری کنند. اچھی طرح اپنے تعلیم حاصل کرنا، اپنے برے دوستوں سے پرہیز کرنا ہے. آزار دادن کسی کو تکلیف دینا، وقتی چیز یا کاری شما را خیلی ناراحت میکند آزار تر میدهد. صدای بلند تلویزیون و خنده های دوستانم در اتاق مرا آزار میدهد. کہ ٹیلی ویژن کی ایک تو زیادہ آواز ہوتی گئی اور دوسرے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے خندے سے مراد یعنی ہنسنا مسکرانے کے معنی میں آتا ہے. اس کی آواز، مسکرانے کی آواز جو ان کی کمرے سے آ رہی تھی مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی. جو رابطان را ہر روز بشوی چون بوئی بدیان دیگران آزار میداد. گوش دادن یعنی کسی کی بات سننا کے معنی میں آتا ہے. بدقت صدای را شنیدن قبول کردن حرف کسی انجام دادن آن. گوش دادن کسی چیز کو اچھے سے سمجھنا ہے، غور کرنا. هیچ کس حرف نمیزد و همه با صحبت های معلم گوش میدادند. کسی نے بھی کچھ نہیں بولا، سب نے استاد کی بات کو اچھی طرح سے سنا. آفرین. به سفارش های پزشک گوش دادم و داروها را از سر ساعت خوردم تا خوب شدم. یکی از هم کلاس امپتنسیت های استاد گوشت ندارد و همین دلیل در امتحان موفق نشد. بالاخره ایک ہی ہو گیا نتیجہ. مدت سے ماہ برائے خریدنے خانے تلاش کردم. 3 مہینے میں میں نے اپنے نئے گھر کو خریدنے کی میں نے کوشش کی. بالاخر یہ خانے خوب انتخاب کردم خریدم. بالاخر ایک اچھے گھر کو میں نے انتخاب کر لیا اور خرید لیا. من 2 بار کتاب دوم را امتحان دادم و قبول نشدم اما بالاخر بار سوم در امتحان کتاب دوم قبول شدم. میں 2 مرتبہ امتحان کو میں نے دیا اور اس دوسری کتاب کو میں نے مکمل نہیں ہوا مجھ سے، اس وجہ سے آخر میں جب میں نے امتحان دیا تو پاس ہو گئے. حملے کرنا شیر به آهو حمله کرد و او را گرفت و خورد. شیر نے آهو پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر کھا لیا. آهو یعنی ہرن. امریکا با بمب اتم به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن حمله کرد. اعتنا کردن یعنی دوری کرنا.
پرویز چون از دوستش ناراض بود کیونکہ پرویز کا دوست اس سے ناراض تھا وقتی وہ را در خیابان دید جب سے اس نے اس کو دیکھا اپنے دوست کو به او اطلاع نکرد. مردم می گفت من فقیرم بعضی چون میدانست و دروغ میگوید به او اطلاع نکردند اس پر میں نے اعتبار نہیں کیا. بعض یعنی بعض کا مطلب ہے دوبارہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں فارسی میں بعض. 3 روز قبل سر درد داشتم و خوب شدم اما امروز باز سرم درد گرفت. 3 دن پہلے سر کا درد ہوا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا یا ہو گئی مگر امروز یعنی آج سے پھر دوبارہ درد شروع ہو رہا ہے. بہمین دلیل اس وجہ سے اس مقصد سے اس دلیل کی وجہ سے فاطمہ دیروز سرما خورد. بہمین دلیل بھی کلاس نہیں آمد. فاطمہ کل جو ہے نا اس کو نزلہ زکام ہو اس کی وجہ سے وہ کلاس میں نہیں آ سکی. دوستم در کتاب دوم قبول نشد. بہمین دلیل دوبارہ کتاب دوم را میخواند. پارے پارے کر دینا یعنی کسی چیز کو پارے پارے کر دینا توڑ دینا. ہنگامی که مادر به آشپزخانه رفت بچه کتاب برادرش را پاره پاره کرد. پھاڑ دینا میں بھی سوال ہوتا ہے پاٹا کرنا. جیسے میری ماں کچن سے باہر گئی جو بچہ تھا وہ اس نے کتاب اپنے بھائی کتاب کو اٹھایا اس کو پارے پارے کر دیا پھاڑ ڈالا. در تلویزم دیدم گرگی به خرگوشی حمله کرد او را پاره پاره کرد و خورد. پیشمان جس را آپ کو عرض کیا شرمنده ہونا. ناراحت شدم از کاری که قبل انجام دادیم یا انجام ندادیم. کسی که از جوانی خود به خوبی استفاده نکند هنگام پیری شیشمان می شود کہ جو بھی اپنی جوانی کو اچھی طرح استفادہ نہیں کرے گا استعمال نہیں کرے گا تو وہ بڑھاپے میں کیا ہوگا شرمندہ ہوگا. به نصیحت استادم درباره خوب دست خواندن گوش ندادم. در امتحان قبول نشدم. الان خیلی پشیمان هستم. سود میں فائدے کہتے ہیں. ہادی مشینش را 15 میلیون خرید. ہادی نے اپنے کار کو 15 میلیون میں خریدا و 1 ماہ بعد 16 میلیون فروخت اور 1 مہینے بعد 16 مثلا کروڑ میں اس نے کیا لے لیا فروخت کر دیا. او 1 میلیون تومان سود کرد اور اس نے 1 کروڑ کا اس نے کیا فائدہ اٹھا لیا. به نظر شما فرارگیری زبان فارسی چه سودی برایتان دارد؟ یہ سوال کا جواب دینا ہے. داستان کا طرف قصے کہانی داستان زندگی حضرت یوسف یہ کہ داستان یزب قرآن ہے. حضرت علیہ السلام کے قصے کو پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں. آثار یعنی جمع آثار میں جو چیزیں پرانی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہر کار خوب یا بدی آثاری دارد. ہر اچھا کام برا کام میں آثار ہوتے ہیں اس کے. واسر سیگار کشیدن بیماری وازار دادن دیگران آس اور اسی طرح سگریٹ پینا یہ بیماری کو لے کر آتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے. دور ماندن کسی دور چلے جانا. ما برای دور ماندن از بیماری های ورزش میکنیم غذای خوب میخوریم و بدن و لباسمان را میشوییم. ہم جو ہے نا بیماریوں سے دوری حاصل کرنے کے لیے ورزش بھی کرتے ہیں اچھے کھانے کھاتے ہیں اور اپنے بدن اور لباس کو کیا کہتے ہیں دھوتے ہیں. من برای دور ماندن از بیماری و چاک شدن هر روز یک ساعت ورزش میکنم. نهی کردن یعنی منع کرنا. پزشک من از خوردن بعضی از غذاها نہیں کرد. گفت این غذاها را نخور. جو ڈاکٹر ہے مجھ سے کچھ چیزیں جو کھانے کی ہوتی ہیں کھانے کو منع کر دے جیسا کہ اس نے کہا کہ اس کھانے کو آپ نے نہیں کھانا. خداوند مہاراج دروغ گفت نہیں میکند در این باره یعنی اس کے متعلق اس بارے. معلم درباره دروغ صحبت کرد و به ما گفت استاد نے جھوٹ بولنا کے بارے میں استاد نے کیا کہتے بات چیت کی اور مجھ سے کہا در این بارے یہ گفتگو بنویس. ایسے جھوٹ کے متعلق آپ نے ایک ورقے پر آپ نے کچھ لانا ہے سطریں لکھنی ہے. بجز یعنی اس کے علاوہ غیر از. ہمیں یہ دانش آموزان دیروز بے کلاس آمدند بجز سعید کے بے سبب بیماری بے کلاس نہیں آمد. سب
اسکول میں آئے، تشریف لے کر آئے، لیکن سعید کیونکہ وہ مریض تھا اس وجہ سے وہ نہیں آیا۔ ہر چند کا مطلب ہے جتنے بھی، ہر چند دور بودن آز خانواد سخت آز، جتنا بھی پتہ ہے کہ اپنے فیملی کے سے دور ہونا کتنا سخت ہے۔ من بھی خطہ درس خواندن ان دوری را قبول میکنم، میں درس پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے میں اپنے این دوری را قبول میکنم، اس کو میں نے کیا درس پڑھنے کی وجہ سے اس دوری کو بھی میں نے قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں چاہے جتنا بھی دور ہوں لیکن میں درس تو پڑھ رہا ہوں نا۔ ضرر یعنی نقصان کے معنی میں آتا ہے زیادہ خوردن نشابی و شرینی برای سلامتی بدن ضرر دارد و انسان بیماری میں کند، کہ نشابی بوتل ڈرنک اور میٹھی چیز کو کھانا انسان کے بدن کے لیے بہت ہی ضرر ہے اور انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ گفتار یعنی گفتگو کرنا، سخن کے معنی میں آتا ہے۔ بنہارو 2 صفحہ قرآن بھی کھانا، میں روزانہ 2 صفحہ قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، چون گفتار خداوند بسیار زیباست، کیونکہ خداوند متعال کا جو پڑھا ہوتا ہے، خداوند متعال کی طرف سے جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ در آموزش زبان گوش کردن و صحبت کردن زیاد خوب است، چون سببی بہتر شدن گفتار می شود۔ واجهی مخالف آپ نے دیکھنا ہے۔ دروغگو راست گو، حملے کردن دفاع کردن، سود ضرر یا زیان، خندیدن گریہ کردن، فریاد زدن آرام حرف زدن، اعتنا کردن بے اعتنائی یا بے توجہی کردن، دروغ گفتن راست گفتن، گذاشتن برداشتن۔ لطف توجہ کرنی، توجہ کرنا ہے۔ مخور یا نخور، مگو نگو، مزن نزن، مرو نرو، مخا نخا، فکر مکن فکر نکن۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ فعل ماضی میں میم کے اوپر جو زبر ہے وہ اپنے منفی حرف منفی ساز کہ جب بھی منفی آپ جملہ بنائیں گے تو آپ نون کی جگہ میم لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ منفی ساز در فعل امر استفادہ میں قرآن کہ زیادہ تر یہ منفی جو ہوتے ہیں وہ اس میں فعل امر حکم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ خوب توجہ کرنا ہے کہ محمد حسن باداباس وہ بھی بزرگ طرح احترامی گزارد، محمد حسن جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، وہ دوسروں کا بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ کسی کے بے پدر مادرش احترام نمی گزار بھی ادب، جو بھی اپنے والدین کے ادب نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بے ادب ہے۔ جواد یک ماہ است که در نانوائی کار میکنند و در پخت نان بے تجربہ است، جاوید کو 1 سال ہو گیا ہے، وہ ہوٹل میں کام کرتا ہے، روٹیاں وغیرہ بناتا ہے، ابھی بھی اس کو کھانا بنانا روٹی بنانا نہیں آتا، بھی تجربہ ہے۔ پیشوند با یا بی، کہتے ہیں کہ یہ با اور بی کن الفاظ میں لگتا ہے، مثلا با لاگے شخص کے بے چیزی یا کسی لاگت رہتا ہے، وہ شخص جو کسی چیز کے متعلق دوست رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام انجام دوں۔ اب آگے دیکھیں بی لاگے شخص کے بے چیز یا کسی لاگت رہتا ہے، وہ اس کا منفی ہو گیا۔ باخبر کسی چیز کے ساتھ خبر ہونا، کسی چیز کا خبر حاصل کرنا، بے خبر میں کسی چیز کے بارے میں خبردار نہ ہونا۔ منند نمونہ بگوید، اسی طرح اپنے جملے بنانا ہے۔ با ادب یعنی کسی کے ادب درد، مخالف آن بھی ادب است۔ اب با منظم کو کیا کریں؟ با منظم کسی کے نظم و ضبط دارد اور اس کا جو مخالف ہے وہ کیا ہوگا؟ بی نظم۔ با دقت، با فائدے، با علاقے، با تجربے، با تقوی، با خبر، با سواد۔ توجہ کرنا ہے۔ ولی یا اما، ولی یا اما دونوں ایک کے معنی میں آتے ہیں، مگر یا لیکن کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ من پرتگال دوست دارم ولی نارنگی دوست ندارم، خانه من کوچک است اما خانه برادرم بزرگ است، دوستم ثروتمند است اما هیچ وقت لباس های گران قیمت نمی پوشد۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو، جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی خط و کتابت ہو رہی ہو، بول چال ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملانے کے لیے، ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ سے جملے کو ملانے کے لیے آپ نے ولی یا اما کا استعمال کرنا ہے۔ لطفاً بخوانید، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ در ابتدا آموزش زبان برای مشکل بود، برای یعنی میری وجہ سے،
یا مجھے اما الان احسان است کہتے ہیں کہ شروع میں زبان فارسی یا کوئی بھی زبان تھی وہ میرے لیے مشکل تھی، مگر ابھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، آسان ہو گیا. من در ایران زندگی میکنم ولی برادرم در چین زندگی میکند. دوستم من را صدا زد ولی من متوجه نشدم. برادرم به کار یه فنی علاقه مانده است اما من به این کار علاقه ندارم. ما خداوند را نمیبینیم اما خداوند ما را میبیند و از کارهای ما باخبر است. او به برادرش بی احترامی میکرد ولی الان پشیمان است. او جوان خوبی است ولی باسواد نیست. توجہ کرنا ہے اپنے ان الفاظ کو دیکھنا. نقاشی، تناب، دراز، ورزش، سر، جارو اب کشیدن سے آ رہے ہیں. دندان، اتھو، داست، خط، یہ سارے. خوب جملہ یا زیرہ بھی زبان داخل پرانتے تبدیل کنید. ان جملوں کو، ان الفاظ کو اپنے چینج کرنا جملوں کو. مثلا وہ ہمیشہ بادامی نشست، آپ نے اس جملے کو فعل امر میں لگا دینا ہے. مثلا تو ہمیشہ با ادب بے نشین، یہ ہو گیا فارسی میں. من بلا فاصله پاس از تمام شدن کلاس به خانه برمیگردم. سرانجام فصل تابستان تمام شد و فصل پاییز از راه رسید. یہ ماضی استمراری ماضی اخباری آپ نے بنانا ہے. هیچ وقت به کسی دروغ نگو، ماضی ساده بنانا ہے آپ نے. شما چیزایی را که مورد دیگران است بر نمیدارد. ان جملوں کو آپ نے مناسب جو الفاظ ہیں وہ آپ نے لگانا ہے. در زمستان هوا سرد است اما در تابستان هوا گرم است. برادرم شیرین دوست ندارد ولی من شیرین دوست دارم. طلبه‌ها برای تفریح به پارک رفتند اما من به خاطر بیماری در مدرسه پارک نرفتم. من علاوه بر زبان فارسی عربی هم میدانم ولی دوستم زبان عربی را نمیداند. خوب ان جملوں کو ہم نے تصحیح کرنا ہے. دوستم سعید خیلی باخبر دارد. آن از آمدن من به ایران باخبر دارند. من به زبان فارسی بسیار علاقه هستم. ورزش کردن برای سلامت انسان فایده است. کسی که بی نظم دارد در کارش موفق نمی شود. یکی از دوستان بسیار با تقوا دارد. خوب یہ تو آج کا ہمارا درس ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات کریں گے. کوئی بھی مشکل پیش آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں یا اسی ویڈیو کے نیچے آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.